ایک بہترین ڈاکومنٹری رپورٹ حضرت کبیر الدین دریائی المعروف شاہدولہ پیر آپ کی سماعتوں کی نظر. پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اپنا عمران بھائی ولاگس. السلام علیکم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس صوفی بزرگ کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ دریائی گنج بخش رحمت اللہ علیہ. ناظرین کرام، روایت ہے کہ آپ بغداد میں پیدا ہوئے. اس وقت ہند و پاک میں اکبری عہد تھا، یعنی اکبر بادشاہ حکومت کرتا تھا. آپ کے والدین آپ کی چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گئے اور بعض اوباش لوگوں نے آپ کو کسی ہندو کے ہاتھ فروخت کر دیا جو آپ سے سخت کام لیتا تھا، مگر آخر میں وہ آپ کی خدمت سے متاثر ہوا اور آپ کو آزاد کر دیا. ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت شاہ دولہ لودھی خاندان کے ایک صاحب طریقت بزرگ کے فرزند ارجمند تھے. آپ کی طفولیت میں ہی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا. رشتہ داروں اور عزیزوں نے معصوم حضرت شاہ دولہ پر کوئی توجہ نہ دی. پڑوسی کبھی کبھی اپنا بچا کچا کھانا آپ کو دے دیا کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت شاہ دولہ کئی روز سے بھوکے پیاسے تھے. آپ کے پاس سونے اور رہنے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا. اس بے چارگی کے عالم میں ایک سال شردہ شخص نے آپ کی مدد اور آنت کی. محبت بھری گفتگو حضرت شاہ دولہ کے لیے تریاق ثابت ہوئی. اس قدر پرانے سال نے آپ کو کھانا بھی دیا اور سونے کے لیے جگہ بھی دی. سونے کی جگہ ملتے ہی شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ گہری نیند سو گئے اور گھنٹوں سوتے رہے اور مہربان اجنبی کہیں چلا گیا. شام کے وقت وہ مہربان واپس لوٹا اور حضرت شاہ دولہ کو کہا، میں تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں. تمہارے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا انتظام ہو گیا ہے. میں چاہتا تھا کہ تمہیں اپنے ساتھ رکھوں، مگر میں ایسا کرنے سے قاصر ہوں. میری بیوی بڑی بدمزاج اور جھگڑالو عورت ہے. وہ تمہارا وجود ہرگز برداشت نہیں کرے گی. اس لیے میں نے تمہارا کہیں اور بہتر انتظام کر دیا ہے اور وہاں تم اطمینان سے رہو گے. وہ لوگ تمہارا بہت خیال رکھیں گے اور تمہیں اپنی اولاد کی طرح عزیز جانیں گے. اس کے بعد اس بزرگ نے معصوم حضرت شاہ دولہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا. شاہ دولہ بہت کم بولتے تھے. وہ اس کی گفتگو سنتے رہے. کھانا کھا کر آپ کو اس نے گھوڑا گاڑی پر سوار کیا اور لے کر چل پڑا. راستے بھر وہ شخص متواتر بولتا گیا اور آپ اس کی باتیں ہمہ گوش ہو کر سنتے رہے، مگر آپ نے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا. اس شخص نے آپ سے کہا، برخوردار، اگر تمہارے والدین زندہ ہوتے اور تمہیں کوئی کام کہتے تو کیا تم وہ کرتے؟ میں ان کے حکم کی تعمیل کرتا. اب کی بار حضرت شاہ دولہ نے جواب دیا. شاباش، وہ شخص بولا، میں تم سے یہی توقع رکھتا تھا. اس قسم کی باتیں کرتا ہوا وہ شخص حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کو لے کر ایک بڑی سی حویلی میں داخل ہوا اور بولا، جس حویلی میں ہم جا رہے ہیں یہاں رہنے والے میاں بیوی حد درجہ شریف ہیں. تمہیں انہی کے پاس رہنا ہوگا. یہ تمہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھیں گے اور تم بھی ان کا احترام اپنے والدین کی ہی طرح کرنا. حضرت شاہ دولہ بولے، میں پوری کوشش کروں گا، آگے اللہ بہتر جانتا ہے. حویلی کے صدر دروازے پہ رک کے اس بزرگ نے اندر پیغام بھجوایا کہ علی نکی آیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد علی نکی کو اندر طلب کر لیا گیا. وہ شاہ دولہ کو لے کر حویلی کے اندر چلے گئے. حویلی کے اندر جا کر شاہ دولہ نے دیکھا کہ ایک موٹا سا آدمی صرف ایک دھوتی میں ملبوس، کان میں مندریں ڈالے، ایک پتھر کی مورتی کے سامنے بیٹھا کچھ پڑھ رہا ہے. علی نکی اور شاہ دولہ خاموشی سے مونڈوں پر بیٹھ گئے اور اس شخص کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے. جب وہ فارغ ہوا تو علی نکی سے گویا ہوا، استاد علی، کیا حال ہے؟ کام دھندا کیسا چل رہا ہے؟ علی نکی نے جواب دیا، لالا جی کام بالکل ٹھپ ہے آج کل. لالا جی نے شاہ دولہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، تو یہ ہے وہ لڑکا جس کا تم نے ذکر کیا تھا؟ یہی وہ یتیم بے آسرا لڑکا ہے، علی نکی نے جواب دیا. لالا جی نے حضرت شاہ دولہ کو اندر اپنی بیوی کے پاس بھیج دیا اور علی نکی سے پوچھا، بتاؤ اب تمہیں کیا قیمت دی جائے اس لڑکے کی؟ علی نکی نے کہا، 500 اشرفیاں. لالا جی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. 500 اشرفیاں اتنے سے لڑکے کی؟ وہ بولے، میں تو 200 سے زیادہ ایک پائی بھی نہ دوں گا. علی نکی نے 200 اشرفیوں کو غنیمت جانا اور یوں اس نے شاہ دولہ کو 200 اشرفیوں کے عوض ایک ہندو لالے کے ہاتھ فروخت کر دیا. حضرت شاہ دولہ دن رات ہندو لالا اور اس کی بیوی کو مختلف خدمات سر انجام دے کر دکھاتے رہے. گھر کی صفائی، پانی بھرنے کے علاوہ
وہ لالا اور اس کی بیوی کے کپڑے بھی دھوتے، رات کو دیر تک لالا کے پاؤں بھی دباتے تھے، جب چھٹی ملتی تو عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ جب آپ سن شعور کو پہنچے تو آپ میں اللہ نے ایک حیرت انگیز خاصیت پیدا کر دی، وہ یہ تھی کہ جو بات کہتے وہ سچ ثابت ہو۔ ایک روز آپ نے لالا کی بیوی سے کہا، آج آپ کی بہن آ رہی ہے، حالانکہ اس کے آنے کا کوئی امکان نہ تھا، مگر وہ شام تک پہنچ گئی۔ اس طرح ایک دن لالا نے آپ سے پوچھا، شاہ دولہ، تمہیں جو شخص علی نقی میرے پاس فروخت کر کے گیا تھا اس کا کچھ حال معلوم ہے؟ آپ نے جواب دیا، وہ قتل ہو گیا ہے، اس کو ایک مغل شہزادے نے برچھی سے ہلاک کر دیا۔ اب تو لالا آپ کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گیا اور عرض کیا، ہم لوگوں نے اتنا عرصہ آپ کی گستاخی کی اور آپ سے کئی نہ لینے والے کام بھی لیتے رہے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ حضرت شاہ دولہ نے جواب دیا، آپ لوگ اس طرح مجھ سے معافیا نہ مانگے، میں خدا کی رضا پر صابر و شاکر ہوں، اس نے مجھے جس کام پر مامور کیا میں نے وہ کام سر انجام دے دیا۔ یہ سن کر لالا نے آپ سے عرض کی، میرا بھائی ایک عرصہ سے غائب ہے، اس کا کوئی پتہ بتا دیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ آپ نے کہا، وہ زندہ ہے اور خدا نے چاہا تو کل تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ اگلے روز لالا کا بھائی اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے بعد لالا، اس کی بیوی اور اس کے بھائی نے آپ سے عرض کی، اگر آپ ہمارے گھر مزید رہنا چاہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ آپ ہماری طرف سے بالکل آزاد ہیں، آپ ہمیں بس معاف فرما دیں، ہم آپ کے مقام سے آشنا نہ تھے اور لا علمی میں ہم سے بہت سی غلطیاں ہوئیں۔ آپ نے جواب دیا، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں یہاں سے کل ہی چلا جاؤں گا اور جس کی یاد نے مجھے بے چین کر رکھا ہے اس کو تلاش کروں گا۔ رہا آپ کی غلطیوں کا قصہ تو میں آپ لوگوں سے بالکل ناراض نہیں ہوں، بلکہ میں بہت خوش ہوں اور آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ آزاد ہونے کے بعد شاہ دولہ سید سرمست سیال کوٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو اپنے وقت کے جلیل القدر صوفیاء اور بزرگان دین میں سے ایک بزرگ تھے، اور ایک عرصہ تک ان کی خدمت میں رہ کر ان کے دست حق پر آپ نے بیعت کی۔ آپ کا سلسلہ سہروردیہ تھا، جو مندرجہ ذیل واسطوں سے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی پر ختم ہوتا ہے۔ سلسلہ طریقت کچھ اس طرح سے ہے: حضرت شاہ دولہ، شاہ سید سرمست، شاہ مونگا، شاہ کبیر، شیخ شہر اللہ، شیخ یوسف، پیر برہان، شیخ صدر الدین، شیخ بدر الدین، شیخ اسماعیل، شاہ صدر الدین عارف، شاہ بہاؤالدین زکریا ملتانی۔ ایک بہترین ڈاکومنٹری رپورٹ حضرت کبیر الدین دریائی المعروف شاہ دولہ پیر، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اپنا عمران بھائی ولاگس۔